بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، یہ سب آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہم اس چینل پہ نیو ہیں تو آئیں آج ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی، ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزار ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا، اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھو۔ اپنے رب کے نام پر کی مدد سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ پر کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈارس بندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فضل کے مالک، آپ کو کنبہ پروار ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت اور فوری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزاحیہ تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورق اس کو لکھتے وہ بہت ہی بوڑھے
ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا زاد بھائی بھتیجے محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سنو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اور آخر تک سنایا، جیسے سن کر بے اختیار ہو کر بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش میں نے آپ کے عہد نبوت سے شروع ہونے پر جوان عمر تک، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا۔ جبکہ آپ کی قوم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ورقہ بولا یہاں یہ ورق بولا یہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص ابھی بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہوں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ کچھ دن بعد ورق انتقال کر گئے اور پھر کچھ عرصہ وحی کی آمد وقف ہو گئی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے پھر سے درخواست ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔